سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن حکیم فرقان مجید کے شروع میں تلاوت کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ رب کائنات عز و جل کے اس حکم کی تعمیل ہے جو سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ شیطان مردود کے شر سے مانگ لیا کرو۔ دیگر عبادات کے شروع میں ہم یہ عمل نہیں کرتے اس وجہ سے کہ دراصل قرآن وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس کے ہدایت حاصل کرنے سے ہمیں شیطان خاص طور پہ روکتا ہے، اس لیے ہم اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جب اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پڑھ کے تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا جزو ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک جز کے طور پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ مستقل آیت، یہ پوری آیت جو ہے وہ سورہ نمل میں نہیں ہے بلکہ ایک آیت کا جز ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پارہ نمبر 1 کا جو آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل ہے اس میں، اور سورۃ البقرہ کی 141 آیات پہلے پارے کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات کا جو اس میں رکوع کا اگر ہم سلسلہ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں کل 17 رکوع ہیں، اور ایک رکوع سورہ فاتحہ کا، 16 رکوع سورہ بقرہ کے ٹوٹل اس میں 16 رکوع ہیں، اور ایک رکوع جو ہے اس میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ اس طرح پہلے پارے کے مکمل 17 رکوع بنتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے بہت سے نام شمار کروائے ہیں۔ حضرت علامہ محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شرح آفاق تفسیر روح المعانی کے اندر اس کے 22 نام بیان فرماتے ہیں، اور کسی بھی چیز کے کثرت نام، زیادہ نام ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ کتاب حکمت قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب آغاز، کھلنا، کھولنے والی۔ جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، بیماروں کے لیے اس کو دم کر کے پلانے کا جو وظیفہ ہے یا کہہ لیجیے کہ دم ہے، اس کو بھی قرآن و سنت میں اس کو بھی خاص طور پہ حدیث طیبات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے اگر مضامین کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید کی اس ابتدائی سورہ مبارکہ کے اندر بڑے ہی اجمال کے ساتھ، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ پورے قرآن کو ہی اس کے ایک کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ کہ اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنی تحمید و تقدیس کہ جو اس کے لیے خاص ہے اس سے اس کا آغاز کیا۔ رحمان و رحیم کی اپنی صفتوں کا بیان کیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہونے کا بیان فرمایا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے اور اپنی ذات سے مدد طلب کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ پر ہدایت طلب کرنے، اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی ذات سے طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی راہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلب کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے اللہ تبارک نے بتا دیا کہ جو میرے غضب یافتہ لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کے رستے پر تم نے نہیں چلنا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ
हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरी और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक चीज़ है। और जब बंदा इहदिना सिरातल मुस्तकीम से आखिर तक कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है हाज़ा लि अब्दी व लि अब्दी मा सअला, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उसे अता कर दिया। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल बक़रा का इसके बाद आगाज़ होता है। आयात इसकी टोटल 286 हैं और 40 रुकू हैं। ये मदनी सूरह मुबारक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु की हदीस तय्यबा के अंदर इरशाद फरमाया गया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि जिस घर में सूरह बक़रा शरीफ की तिलावत की जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरानी और बहकी शरीफ की रवायत में ये भी इरशाद फरमाया गया कि अपने मुर्दों को जब तुम दफन कर चुको तो हुमुल मुफ्लिहून तक अलिफ लाम मीम से लेके उनके सर की तरफ पढ़ो, और इसकी आखिरी आयात, आखिरी रुकू जो इसका है वो उनकी पायंती की तरफ पढ़ना ये बख्शिश का सामान हुआ करता है। बकरा नाज़रीन इकराम गाय को कहते हैं, चूँकि इसमें बनी इसराइल का एक मशहूर वाक़या कि जो एक जुर्म के तयन के लिए था, एक कातिल को पकड़ने के लिए था, मकतूल होने वाले शख्स के कातिल के तयन के लिए था, उसका बयान इसमें फरमाया गया है। मुजरिम की निशानदेही का तरीका एक ख़ास बयान किया गया है, तो इस वजह से इस सूरह मुबारक का नाम सूरह बकरा रखा गया। पहली से 7वीं आयत मुबारक तक अलिफ लाम मीम से आगाज़ होता है, मोमिनीन के औसाफ और कुफ़ार के एतक़ादात का बयान किया गया है। अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं और इसके मानी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। इसके बाद इस किताब हिकमत की जो लारैब होने की बात है वो की गई, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन के लिए हदायत है। और वो लोग इसके बाद फिर ईमान वाले जो हैं उनकी सिफ़ात का जिक्र है। पहली से 5वीं आयत मुबारक तक मोमिनीन जो अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद के ज़रिए से पैदा करते हैं। सबसे पहले बात वो ये कि युमिनून बिल गैब, वो ईमान गैब पर ईमान लाने वाले हैं, यानी अल्लाह, फ़रिश्तों, वही, जन्नत, दोज़ख वगैरह पर उनका ईमान होता है, यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में ख़र्च भी करते हैं। कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद से पहले जितनी भी इल्हामी किताबें नाजिल की गई उन पर ईमान भी रखते हैं और कुरान पर भी ईमान रखते हैं। और फिर फरमाया कि वबिल आखिरत हुम युक़िनून, और उनका आखिरत के दिन पर भी ईमान है। उलाइका, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून यहाँ बयान फरमाया कि यही वो लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी इन्हीं का मुकद्दर है। आयत मुबारक नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया है कि जो काफिर हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू से। इसके बाद नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आयत मुबारक नंबर 8 से आयत मुबारक नंबर 20 तक मुनाफिकीन और निफाक की अलामात का बयान फरमाया है। 13 आयतें ये मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद की नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी हालतों का बयान किया कि उनके औसाफ बयान किए कि उनके दिल और उनकी ज़ुबानें जो है वो साथ नहीं देती, दिलों में कुछ और होता है, ज़ुबानों पर कुछ और होता है। इस्लाम से वो अपने मकसद और गर्ज़ और मतलब की जो आयत हैं उनको मान लेते हैं, और जिनसे उनके किसी मतलब और मकसद और गर्ज़ पर ज़द पड़ती है उन आयत का इनकार कर देते हैं। इसके अलावा 2 मुनाफिकत की किस्मों को अल्लाह ताला ने इस रुकू में बयान फरमाया, इन आयत के अंदर बयान फरमाया, जिनमें से एक तो वो कि किसी शख्स ने ठिठुरती हुई अंधेरी रात में सर्दी से बचने के लिए रोशनी हासिल करने के लिए आग जलाई, और जैसे चारों तरफ आग और रोशनी फैली तो एकदम वो उस आग की रोशनी फैली तो एकदम आग जो है वो बुझ गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जैसे गुप्त अंधेरे में कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहा। इसी तरह एक दूसरी मिसाल बयान फरमाई कि रात के अंधेरे के वक्त खुले मैदान में मूसलाधार बारिश में कुछ लोग फंस कर रह गए, और फिर बिजली की कड़क ने उनके कानों को बहरा कर दिया और बिजली की चमक ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, और इस नागहानी आफत से वो मौत के डर से आंखों जो कड़क आती थी उस डर से अपने कानों में उंगलियां ठोसे हुए हों। तो बिजली की चमक ने उन्हें रास्ता दिखाई देने के लिए, जैसे ही मतलब बिजली की चमक आई उनको रास्ता नजर आया, उन्होंने चलना शुरू किया, चमक ख़त्म हो गई, रास्ता उनसे खो गया, उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं दिया। फरमाया कि ये लोग अंधे और बहरे हैं क्योंकि आयात खुदाबंदी के तकाज़ों को ये पूरा नहीं करते।
جب تک پوری طرح قرآن کے آیات پر عمل نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اس کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، تیسرے رکوع میں انسانیت سے پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے خالق و مالک ہونے کا جو اعلان کرتے ہوئے اپنے بندوں سے کہا کہ میری عبادت کرو، نیکوکار بن جاؤ۔ اور ناظرین محترم، اس کے علاوہ اس تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک چیلنج بھی دیا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے متعلق ہے کہ اگر تم اس کتاب کو لا ریب نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے میرا چیلنج ہے کہ جو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، اور تم ایسا نہیں کر سکتی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہا کہ ایسا کرنے سے جب تم قرآن کی حقانیت کو نہیں مانو گے تو تم جہنم کا ایندھن بنو گے، اور جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ اس کے بعد وبشر الذین آمنوا سے کہہ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت سنائی کہ جو اس آخری ہدایت کو مانیں گے جنت ان کی منتظر ہے، اور فرما دیا کہ جہاں نہریں بہتی ہوں گی، نئے نئے پھل ہوں گے، وہ کھائیں گے اور ہمیشہ پاکیزہ بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے 30 سے 39ویں آیت مبارکہ تک۔ اس میں تخلیق آدم و آدم و ابلیس کا، آدم علیہ السلام، تخلیق آدم اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابلیس کا جو مکالمہ ہے یا قصہ ہے اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے ناظرین محترم چوتھے رکوع میں ارشاد جو ہے وہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں دنیا میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے، آپ کو پتہ ہے، پھر کہا کہ مالک تو ایسے بندے کو خلیفہ بنائے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، تو ہمیں کیوں نہیں خلافت دی جا رہی؟ کہ ہم تو صرف ہم تو ثنا بیان کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علم سکھایا، علم کی دولت سے بہرہ مند کیا، اور ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کو جمع کیا اور پوچھا یہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں چلو ذرا ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر دے، جس کو کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مالک جو تو نے ہمیں بتایا ہمیں تو وہی پتہ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وہ مشہور قصہ یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پھر جنت میں بسایا، کھانے پینے کی نعمتیں عطا فرمائی، مگر آزمائش کے لیے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس جو ازلی ابدی دشمن بن چکا تھا، اس نے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو آ کر اس درخت کے متعلق کچھ غلط بیانی کی، قسمیں کھائیں اور کہا کہ نہیں اس کو کھا لو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ لغزش سرزد ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام بہت زیادہ نادم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر اللہ نے خود ہی آدم علیہ السلام کو کچھ ایسے کلمات سکھائے کہ اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل آدم کو ہمیشہ کے لیے زمین میں رہنے کے لیے آسمانی ہدایت پر چل کر کامیابی حاصل کرنے کی تلقین اس آیت مبارکہ میں آگے بیان فرمائی ہے۔ 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، بنی اسرائیل سے پہلا خطاب یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کو اس دور کی جو تمام قوموں پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ناظرین اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دور میں سیاسی مذہبی قیادت عطا فرمائی تھی، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی ان کی جو حرکات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے انہیں اس شرف و عظمت سے معزول فرما دیا تھا۔
اور بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی خلافت جس قسم کا غم اور غصہ اور حسد آپ کی خلافت سے ابلیس کو تھا، اسی قسم کا غم، غصہ اور حسد جو ہے وہ اے بنی اسرائیل والو تمہیں حضور علیہ السلام کی رسالت سے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی خلافت کو میں نے قائم کر کے دکھایا اور شیطان کو نیچا دکھایا، ایسے میں اپنے محبوب کی رسالت کو بھی قائم کر کے دکھاؤں گا اور تمہیں تمہارے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اسرائیل کا عربی مطلب عبداللہ ہوا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ یہود اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اس لیے انہیں یا بنی اسرائیل کہہ کے قرآن حکیم فرقان مجید میں جا بجا بیان اور مخاطب فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو تو خود بھی نیکی کرو۔ ناظرین محترم، 5واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ 6ٹھے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے چند واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 6ٹھے رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، خصوصاً اس نعمت کو کہ میں نے تمہیں دوسری قوموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ جو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے کہ فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے رستہ دیا اور ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے کوہ طور پر عبادت کے لیے گئے، انہوں نے بچھڑے کو جو ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم پر جو عذاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ان پر جو نعمتوں کا نزول من و سلوہ کی صورت میں فرمایا اس کا تذکرہ کیا، اور اس پر یہ 6ٹھا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے نعمت خداوندی اور اس کے جرائم کا ذکر ہمیں ملتا ہے 7ویں رکوع کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہاں سے تذکرہ ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور وہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ ان کے سیراب ہونے کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے من و سلوہ پر ان کی پوری نہیں پڑی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ نے رب سے کہو کہ وہ ہمارے لیے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہمارے لیے جو ہے یہ کھانا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں سبزیوں میں سے کچھ چاہیے۔ ہمارے لیے لہسن، پیاز، دال، روٹی وغیرہ کا انہوں نے مطالبہ کر کے اپنی ذہنی پستی کا ناظرین ثبوت دیا، اور وہ جو اللہ سے بنا بنایا پکا پکایا آسمانوں سے خوان نعمت اترتا تھا اس کی ناقدری کی۔ یہ 7واں رکوع مکمل ہوا۔ 8واں رکوع 62ویں سے 71ویں آیت مبارکہ میں اس میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ایک تذکرہ ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر 9ویں رکوع میں ناظرین محترم 72ویں سے 82ویں آیت مبارکہ کے اندر وہ گائے کا عجیب واقعہ جس کی وجہ سے یہ سورہ بقرہ کہلاتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا، وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے ناظرین محترم اسے قتل کر کے دوسروں پر الزام لگایا اور قصاص کا مطالبہ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر بڑی پسو پیش کے بعد یہ لوگ گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب میت کے جسم سے لگایا گیا تو وہ میت زندہ ہو گئی، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر ساتھ ہی واپس پھر وہ شخص جو مقتول تھا وہ مر گیا۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق ہوا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے لوگ بچ گئے۔ تفسیر کبیر، تفسیر دیگر تفاسیر کے اندر یہ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ 10واں رکوع پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ہم 11ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو بنی اسرائیل کا
حضور علیہ السلام کا انکار کرنا اس کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی کا تذکرہ ہمیں 12ویں رکوع میں ملتا ہے کہ یہ لوگ جبریل امین علیہ السلام کے مخالف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے عذاب اور سزا لے کر کیوں آتے ہیں، مگر یہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہے کہ جبریل امین علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قاصد اور نمائندے ہیں، جزا اور سزا کے احکامات تو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو یہودیوں نے عقیدہ رکھا تھا کہ وہ ان کو نعوذ باللہ انہوں نے کافر کہا اور یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، تو اس کا بھی تذکرہ اسی رکوع کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت جادو کے سہارے پر قائم کی تھی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و نموز کے نگہبان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمان کے بعد جو ہے وہ وما کفر سلیمان کی آیات کے ذریعے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ بیان کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ کافر نہیں تھے، انہوں نے کوئی جادو وغیرہ نہیں کیا۔ ناظرین محترم، 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کی جلد نمبر 2 میں بہرحال پھر ان کو وہی تسلیم کرنا پڑا کہ جو خدائے برحق نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت ترجمان کے ذریعے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان فرمایا تھا، وہ یہ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ 13واں رکوع شروع ہوتا ہے، گستاخی کے کلمات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ مسلمانوں کی زبانی کلامی دل آزاری اور گستاخی رسول بھی یہودیوں کی اصل میں گٹی میں داخل تھا اور وہ ان کا معمول تھا۔ آیت مبارکہ نمبر 104 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لفظ رائنہ کے حوالے سے بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کی اس عمل کی مذمت فرمائی ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 104 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کی عبرانی زبان میں ایسے معنی میں لفظ رائنا استعمال ہوتا تھا ناظرین کہ جس میں گستاخی پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے عظمت و تعظیم اور عزت کا بیان اس آیت مبارکہ میں یہاں تک مطلب اس کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا گیا کہ جس میں ناظرین کرام گستاخی کا کوئی شائبہ تک بھی نکلتا ہو، کہ رائے نزو معنی قسم کا لفظ تھا تو اس کے استعمال سے منع فرمایا گیا اور بتا دیا کہ وللکافرین عذاب علیم، جو اس بات کا انکار کریں گے میرے محبوب کی گستاخی کریں گے کافر ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر یہودیوں کے یہاں پہ مختلف دیگر جو اوصاف تھے اس کا آگے قرآن حکیم فرقان مجید میں اسی ناظرین کرام 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین 14واں رکوع جو ہے وہ آیت مبارکہ نمبر 113 سے 121 کی طرف بڑھتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہود اور نصارہ گمراہ کہتے ہیں اور یہود نصارہ کو گمراہ کہتے ہیں اور نصارہ یہودیوں کو گمراہ کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ دونوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ جزا و سزا کے دن ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ اگر قرآن کے اس 14ویں رکوع کو ناظرین کرام پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اور فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، یہ مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور اللہ کی مساجد سے اللہ کے بندوں کو روکنے والے دنیا و آخرت میں رسوا ہوں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تینوں گروہوں کی باہمی جو تنازعات تھے، یہود نصارہ اور مشرکین، اس میں سمت قبلہ کے تعین کے حوالے سے بھی مسئلہ جو ہے وہ بن رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم مشرق و مغرب جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اپنے رب کو، ہر طرف اور ہر طرح اللہ تمہارا رب جو ہے وہ موجود ہے۔ ہاں مگر جو شرط ہے عبادت کے لیے وہ سمت کے تعین کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے رب کو خالص عبادت کرو۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مختلف اوصاف کا تذکرہ اس رکوع میں فرمایا، اور مشرکین کا ایک ذکر کیا گیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا جو رب ہے
وہ ہم سے خود مخاطب کیوں نہیں ہوتا، وہ خود ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا پھر ہم پر اپنے نبی کی صداقت کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا؟ تو مشرکوں کا یہ مطالبہ ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، گمراہی میں ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دینے والے اور بد عملی کو برے نتائج سے ڈرانے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف کا ذکر ناظرین کرام اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر و نذیر ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو 122 سے 129ویں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور نصارہ، یہ 15واں رکوع ہے، مشرکین مکہ اور نصارہ کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ایمان کی دعوت دی ہے۔ یہود کو انعامات الہی یاد دلا کر، آخرت کی جواب دہی کا احساس دلا کر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور تینوں گروہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور مشرکین ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے فکر، ان کے نظریے سے جڑنے کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طرز عمل ہے، وہی دعوت ہے، وہی آپ کا دین ہے کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا ہے۔ اور ارشاد الہی ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جب بھی آپ سے آزمائش ہوئی تو آپ ہر آزمائش میں پورے اترے، لہٰذا ہم نے پورے عالم کی امامت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا الہی یہ دعوت، یہ ہدایت کی امامت میرے نسل میں بھی جاری رہنی چاہیے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ بد عہد اور مشرک منصب امامت کے اہل نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر بیت اللہ کی تعمیر کا جو آغاز کیا، اس کا تذکرہ آخر میں یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پر آپ نے تعمیر بیت اللہ کے بعد دعائیں فرمائیں، ان دعاؤں کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک ایسا رسول ہمارے لیے مبعوث فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، ولادت کی دعا حجر ابراہیم پر، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی گئی کہ جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوارے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی تلقین جو 16واں رکوع ہے ناظرین کرام، اس میں پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے برگزیدہ رسول تھے، آخرت میں ان کا بہت بلند مقام ہوگا، اور ان کے طریقے کو چھوڑنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے رب کے حقیقی وہ فرما بردار تھے، انہوں نے اور ان کے پوتے یعقوب نے اپنی اولاد کو مسلمان رہنے اور مسلمان مرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ پاک باز انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح عقیدے اور درست عمل پر قائم رہے۔ ناظرین کرام، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں ہے۔ یاد رکھیے قرآن نے یہ کہا کہ ہدایت ملت ابراہیم کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے، اور مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہمارا ایمان انہی باتوں پر ہے جن باتوں پر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت موسیٰ، ان کی اولاد اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا۔ اگر تم اس طرح تم نے ایمان رکھا جیسے ہم ایمان لائے تو تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے خود نبٹ لے گا۔ تقریباً اسی مضمون پر پہلے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔